اس میں 3-4 روایات بیان کرنی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تو آج کا آخری جمعہ ہے ماہ مبارک کا، جمعۃ الوداع، تو اس حوالے سے کیا خبر کہ اگلے سال جمعۃ المبارک بھی آئے، ماہ مبارک بھی آئے، اور ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے یہ 3-4 روایات ہیں اور اتنی خوبصورت ہیں، ایمان افروز ہیں، یقین جانیے کہ یہ پڑھ کے خود ہی انسان کی جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ سب سے پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی راوی ہیں۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کتنا رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے اور غفور بھی ہے، اور اس کی رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے، ہر شے سے زیادہ وسیع، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ، ہر شے سے وسیع اللہ کی رحمت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 محبت والے دوست تھے، آپس میں محبت کرتے تھے۔ ایک تو عبادت میں مصروف تھا، عبادت میں کوشاں تھا، دوسرا کہتے ہیں کہ گناہگار تھا۔ توجہ میری طرف، عابد کہنے لگا کہ مجھے میرے رب پر، عابد نے کہا دوسرے شخص کو جو اس کا دوست نیک نہیں تھا، گناہگار تھا، اس کو کہا کہ یار باز آ جا ان کاموں سے جن میں تو پھنسا ہے، ان سے باز آ۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے میرے رب پر چھوڑ دے۔ ایک دن عابد نے ایسے گناہ پر اسے پایا جس سے اس نے بہت ہی برا جانا، یعنی کوئی بڑا گناہ اس نے کیا ہوگا، تو بولا باز آ جا اس گناہ سے۔ اس نے پھر وہی کہا کہ مجھے میرے رب پر چھوڑ، کیا تو میرا دروغہ مقرر ہوا ہے؟ تو یہ ہمارے یہاں لفظ بولے جاتے ہیں، جب آپ کسی کو بار بار دعوت دیں تو وہ آگے سے کچھ ایسا کہہ دے گا آپ کو، آپ بڑے نمازی ہیں جناب، آپ بڑے حاجی صاحب ہیں، یوں مطلب۔ خیر اس نے یہ کہا، اب اس نے آگے سے کیا کہا؟ جو عابد تھا یہ بولا کہ اللہ کی قسم، جو عابد تھا اس نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم تجھے رب نہ تو کبھی بخشے اور نہ کبھی جنت میں داخل کرے۔ عابد نے اس گناہگار سے کہا، اللہ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لی، دونوں کی روحیں قبض کر لی۔ یہ دونوں رب کے پاس جمع ہوئے۔ اب یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی معاملہ بعد میں ہونا ہے، اور سرکار پہلے فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ رب نے گناہگار سے فرمایا کہ تو میری جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے سے فرمایا کہ کیا تو میرے بندے پر میری رحمت روک سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں جا رہا، فرمایا لے جاؤ اس کو آگ میں۔ اللہ اکبر، لے جاؤ اس کو، یعنی عابد کو آگ میں لے جاؤ۔ تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی ایک جملہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، کوئی ایک جملہ۔ اب اس روایت میں بہت سبق ہے اگر آپ غور کریں۔ ایک عابد، کوئی نمازی ہے، کوئی تہجد گزار ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، وہ کبھی اپنی عبادت پر فخر نہ کرے، نہ وہ دوسروں کے لیے یہ کہے کہ جی آپ تو معاذ اللہ جہنم میں ہی جائیں گے، آپ کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، بھائی آپ کوئی دروغہ لگے ہوئے۔ وہ تو رب پر ہے کہ اللہ کس کو جنت عطا کرے گا اور کس کو جہنم۔ تو سرکار فرماتی ہے کہ عابد جہنم میں گیا اور دوسرا جنت میں، چونکہ وہ بار بار کہتا تھا، یعنی اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی گناہ شروع کر دے، مراد یہ ہے کہ وہ بار بار کہتا تھا کہ مجھے میرے رب پر چھوڑ دے۔ تو ایک جملہ ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہو گیا، اتنا رب میرا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیے ایک اور روایت سنیے، وہ بھی اتنی خوبصورت روایت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پہ نہیں بلکہ بار بار ایسی باتیں آپ ارشاد فرماتے تھے، اور ان کا بھی جو مقصد ہوتا تھا وہ مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ کوئی عبادت کے قریب آ جائے اور اپنے رب کے قریب آ جائے، مقصد صرف یہ ہوتا ہے۔ اور ایسی روایات کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے
کہ لوگ اللہ کے قریب ہوں. اگر کوئی گناہگار ہے وہ قطعاً یہ نہ سمجھے کہ اب میں توبہ کروں گا تو کیا ہوگا، بلکہ آپ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے آپ نے گناہ بہت کر لیے ہیں تو اب اللہ آپ کی توبہ کیسے قبول کرے گا. تو آپ فوراً یہ ذہن بنائیں کہ نہیں، میرا رب اتنا کریم ہے، میرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں، اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائے، ریت کے ذرات کے برابر بھی ہو جائے، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. جب آپ یہ ذہن بناتے ہیں اور آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. یہ اس لیے روایات آپ کو پیش کی جاتی ہیں. ایک صحابی تھے حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام سے قبل حضور کے جو سب سے پیارے چچا جان تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے شہید کیا تھا. ان کو شہید کیا تھا، پھر ان کے سارے اعضاء کاٹ لیے تھے، اور سارے اعضاء کاٹنے کے بعد یہ کسی اور مقام کی طرف چلے گئے. بعد میں اسلام نے ترقی کی، یہ کہیں اور بھاگ گئے، اور یہ بھاگتے رہے کبھی کہاں کہ بھئی اتنا ظلم کیا تھا کہ حضور کے پیارے چچا کو شہید بھی کیا اور پھر ان کے اعضاء بھی کاٹے. اب توجہ فرمائیں کہ ان کو کسی نے کہا کہ آپ جہاں مرضی چلے جاؤ، مسلمان وہاں پہنچ جائیں گے، اسلام وہاں پہنچے گا. جناب میں کیا کروں، اتنا بڑا ظلم کیا تھا زمانے کفر میں. انہوں نے کہا کہ آپ حضور کے پاس چلے جائیں، سرکار بہت کریم ہے، آپ کو معافی مل جائے گی. اب وہ سوچتے تھے کہ اتنے پیارے چچا تھے جن پر سرکار اتنا روئے تھے، ان کی شہادت پر حضور بہت زیادہ روئے تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی تھی، اتنا روئے تھے کہ میرے پیارے چچا جان. اور ان کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہوا کہ صرف شہید بھی نہیں کیا بلکہ آزاد بھی کاٹے. تو کسی نے کہا کہ وہ بڑے کریم ہیں، آپ چلے جائیں، معافی مل جائے گی. اب سرکار ہر سال ہر لمحہ اس کو یاد کرتے تھے اپنے چچا کی شہادت کو. لیکن جب حضرت واشی سرکار کے سامنے آئے، حضور کے سامنے تو دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے چچا جان کو قتل کیا اور شہید کیا اور پھر ان کا مسئلہ کیا. ان کا ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر جب سامنے آئے نا تو کہا حضور میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آیا ہوں اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں. تو کیسے کریم ہے میرے مصطفیٰ کہ ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر کہا واشی میں نے معاف کیا اور میری توبہ کو قبول کیا. سبحان اللہ. آپ سوچیں تو صحیح، جس کا اتنا پیارا چچا ہو، جس کو ہر دن سرکار یاد کر کے روتے ہو، لیکن حضرت واشی کی فوراً اسلام کو آپ نے قبول کیا ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر. اب سنیے گا کہ حضرت واشی نے کیا کہا. بھئی توبہ کی توفیق مل گئی ہے، سرکار نے قبول کر لیا آپ کو تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں شرک اور قتل اور زنا بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو اسلام نے گناہ کہا، اور میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں حضور، میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں جن کو آپ کا اسلام اور دین کہتے ہیں کہ بہت بڑے گناہ ہیں جن کی معافی نہیں ہے. تو میں کیا کروں گا، میری بخشش کیسے ہوگی؟ میں اسلام قبول کر بھی لوں، یہ بڑے گناہ سارے میرے کھاتے کے اندر موجود ہیں. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ یعنی جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. واشی نے کہا کہ مغفرت کی یہ شرطیں تو بہت سخت ہے کہ پہلے ایمان لائے، پھر اچھی اعمال کرے، اعمال صالح کرے، پھر توبہ کرے، یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں. تو یہ نیک اعمال وغیرہ مجھ سے کیسے ہوں گے؟ اب چونکہ سرکار کی بارگاہ ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے توسل سے حضرت واشی کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے ہر گناہگار کے لیے آیات نازل ہو رہی ہے. ان کا حضور، حالانکہ یہ بھی بڑی بات تھی کہ بھئی آپ توبہ کریں، ایمان لائیں، اچھی اعمال کریں تو آپ کی مغفرت ہے. کہتے ہیں بڑی شرائط بڑی سخت ہے. تو اس کے بعد پھر ایک اور آیت اسی موقع پر نازل ہوئی
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ اکبر. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. بھئی اللہ جو چاہے گا گناہ معاف فرمائے گا، جو چاہے گا، جس گناہ کو بھی. واسی بولے اب بھی میری تسلی نہیں ہوئی، نامعلوم میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. اب سرکار کی بارگاہ میں پھر ایک اور آیت نازل ہوئی جو آپ سب کو آتی ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اللہ اکبر. محبوب آپ کہہ دیں ان سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی اور ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور وہ ہے ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا. جب سرکار نے یہ آیت پڑھ کر حضرت واشی کو سنائی کہ اب تو یہ آیت بھی نازل ہو گئی ہے، حضرت واشی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بشارت اب میرے لیے کافی ہے. اب جو آیتیں نازل ہو گئی ہیں آقا میرے لیے کافی ہے. اب صحابہ پاس بیٹھے وہ سن رہے ہیں کہ ہر بات پر آیت نازل ہو رہی ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر آیت حضرت واشی کے لیے. اس صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے کرم سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. صحابہ نے کہا حضور یہ آیات جو نازل ہوئی ہے یہ بشارتیں یہ صرف حضرت واشی کے لیے ہیں یا باقی امت کے لیے بھی ہیں؟ آقا یہ بشارتیں صرف حضرت واشی کے لیے یا ساری امت کے لیے قیامت تک؟ فرمایا نہیں، یہ میری ساری امت کے لیے قیامت تک کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے میرا رب، یہ ہے ہمارا رب. یار آپ کو کس نے کہا کہ آپ توبہ کریں گے تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ آپ کو کس نے یہ وہم ڈالا کہ آپ کے گناہ زیادہ ہیں لہذا مسجد میں آپ نہ آئیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا کہ آپ کے گناہوں کی کثرت ہے لہذا آپ توبہ نہ کریں؟ بھائی قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. تو آپ کیوں مایوس بیٹھے؟ لہذا یہ روایات ذہن میں رکھیے اور پھر آپ دیکھیں کہ میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے. اللہ اکبر، کتنی وسیع ہے میرے رب کی رحمت. اور یہ حدیث شریف موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. کتنی رحمتیں ہیں؟ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت، صرف ایک رحمت جن، انسان، جانور اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اللہ نے اتاری، جس سے یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی بھی کرتے ہیں، رحم بھی کرتے ہیں. اس ایک رحمت کے اتارے جانے کے بعد، صرف ایک رحمت کے اتارے جانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس رحمت سے وحشی جانور اپنے بچے پر مہربان ہوتے ہیں اور 99 رحمتیں، اللہ اکبر، 99 رحمتیں اللہ نے محفوظ رکھ چھوڑی ہے جن سے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. اب آپ دیکھیے کہ ایک رحمت اتری ہے اور اس سے کائنات میں کتنی تبدیلی آئی کہ ہر شے دوسرے سے پیار کر رہی ہے. بندے بندوں سے پیار کرتے ہیں، جانور جانوروں سے پیار کرتے ہیں، ماں بچے سے پیار کرتی ہے، بیٹا ماں سے پیار کرتا ہے. کس کے سبب؟ اس ایک رحمت کے اتارے جانے کے سبب. تو جس کی ایک رحمت کا یہ عالم ہے اس کی 99 رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ میرا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا خالق اور مالک ہے جو آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ او سچی توبہ کر لو. جمعۃ الوداع کے موقع میں آئیں اور سچی توبہ کریں اور دیکھیں جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ عطا کرے گا، جو مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے روایات چونکہ وقت کم ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا تھا. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک شخص نے اپنے جان پر زیادتی کی تھی، جب اسے موت آئی اس نے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ جب وہ مر جائے نا، روح جسم سے پرواز کر جائے، اللہ اکبر، اسے جلا دینا. اولاد کو کیا کہا؟
میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور پھر اس کو آدھا جنگل میں اور آدھا دریا میں، اس کی رات کو آدھی جنگل میں اور آدھی دریا میں اس کو اڑا دینا۔ رب کی قسم، اس نے کہا رب کی قسم اگر اللہ نے اس پر تنگی کی تو اسے وہ عذاب دے گا جو جہان میں کسی کو نہ دے، کہ چونکہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، ساری زندگی گناہ کی ہے، اگر اللہ نے تنگی کی تو مجھے وہ عذاب ملے گا جو جہان میں اور کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ مر گیا وہ جو اس نے کہا تھا، وصیت کے مطابق اس کو جلایا گیا، اس کی راکھ دریا کے اندر ڈال دی گئی، آدھی جنگل میں ڈال دی گئی۔ اب اسے یہ تھا، معلوم نہیں تھا کہ رب تو رب ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ کون کہتا ہے اور پوری کائنات تخلیق فرما دیتے ہیں۔ جی وہ کون فرمایا تو ساتواں آسمان بغیر سہارے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ خیر اس کا اپنے ایک ذہن تھا۔ اب کیا ہوا، مر گیا، وہ لوگوں نے کر دیا سارا معاملہ۔ اب اللہ نے دریا کو ہو دیا، اس نے اپنے اندر کا سب جمع کر دیا، جنگل کو ہم دیا، اس نے اپنے اندر کا سب جمع کر دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ بھئی تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اس بندے سے آپ نے فرمایا کہ یہ حرکت کیوں کی تو نے، کہ آدھی راہ ادھر پھینک دو، آدھی راہ ادھر پھینک دو، مجھے جلا دینا، یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرے ڈر سے، اللہ اکبر، یا اللہ تیرے خوف سے، تیرے عذاب کے ڈر سے، تیری عظمت کے پیش نظر کہ میں کیسے سامنا کروں گا۔ اب اللہ کی رحمت کو دیکھے ذرا، مسلم اور بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اس نے کہا کہ یا اللہ تیرے خوف سے اور تیرے ڈر سے میں نے یہ کام کیا، اللہ نے فرمایا کہ اے بندے جا، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ صرف اس ایک عمل کی وجہ سے، ایک عمل کیا تھا، کیا؟ اللہ سے ڈرا تھا، رب سے خوف کیا تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کے گناہ اتنے ہو کہ ساری زندگی کوئی نیکی نہ ہو، لیکن اگر وہ بھی رب سے ڈر جائے اور خوف دل میں اتر جائے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ تو نماز پڑھنے والے ہیں، آپ تو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور اس سے اوپر یہ کہ آپ حضور کی سرکار کے، اللہ کے محبوب کے غلام بھی ہیں، آپ کی امتی بھی ہیں، اللہ ہم پہ کرم کیوں نہیں فرمائے گا؟ میرے وہ نوجوان، میرے وہ احباب جو کسی وجہ سے ان معاملات کا شکار ہیں کہ گناہ ہو گئے لیکن اب انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی کسی بھی وجہ سے، یا وہ مایوس ہیں یا کسی نے کہہ دیا ہے کہ یار آپ کے تو بہت گناہ ہیں، آپ نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، ان سے گزارش ہے، آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے ماہ مبارک کا، میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے نوازی، ہم سب، کہ اللہ نے کسی کو بھی اعمال کی وجہ سے نہیں بخشنا، اعمال کی وجہ سے کسی کو جنت نہیں ملنی، اعمال تو ایک سبب ہے اور لازمی کرنے ہیں، صرف اور صرف علماء فرماتے محدثین اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم یہ شامل حال رہا تو آپ کو جنت بھی ملے گی اور سب کچھ ملے گا، باقی کچھ نہیں ہے۔ ایک آخری روایت سنی، آپ دیکھیں میرا رب کتنا کریم ہے، مسلم کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم کی، اور یہ ایسی روایت ہے، یقین جانیے آپ پریشان بیٹھے ہو نا، یہ روایت پڑھ لیں یا سن لیں، آپ کی طبیعت میں حشاشیت آ جائے گی اور آپ قربان ہوں گے کہ میرا رب بھی میرا رب ہے، جی میرا رب ہے، یار کہہ دو نا میرا رب، ہمارا رب ہمارا رب ہے، دکھاؤ اور کون ہے اتنا کریم۔ اب روایت سنیے ذرا، مسلم کے اندر موجود ہے، ایک شخص کو، کیونکہ بہت تفصیلی روایت ہے تو یہ آپ نے پہلے شاید سنی بھی ہو، کہ قیامت کے بعد کی بات ہے کہ جب ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا ایک مقام پہ تو اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اس کو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا کہ فلاں فلاں چیز مانگ، حتیٰ کہ جب اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تفصیلی روایت ویسے تو میراج کے اندر موجود ہے، یعنی مشکات المصابیح کی یہ شرح ہے، یعنی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت ابن مسعود اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آخری وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا سب سے آخر میں. یہ بات سننے والی ہے کہ نہیں؟ یار وہ بندہ کون ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا؟ سب سے آخر میں. فرماتے ہیں وہ شخص ہو جائے جو کبھی چلے گا کبھی گرے گا، کبھی اسے آگ جھلسائے گی پھر اس میں سے نکل جائے گا، تو وہ اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا مبارک ہے وہ جس نے مجھے تجھ سے نجات دی. اللہ نے مجھے وہ شے دی ہے جو اگلے پچھلے مجھ سے کسی کو بھی نہیں دی ہے. اب پہلے وہ شکر کر رہے ہیں. اب بندے کی نیچر بھی آپ ذرا چیک کرنا. پہلے وہ شکر کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، کیونکہ عذاب سے نکل آیا، آگ سے نکل آیا، اللہ کا شکر کرے گا. پھر اچانک اس کے سامنے ایک درخت پیش کیا جائے گا. پہلے وہ شکر کر رہا تھا کہ جو مجھے مل گیا یہ بہت ہے. جب درخت سامنے پیش کیا جائے گا وہ درخت کو دیکھے گا، کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے مجھے قریب کر دے، اس کا سایہ لے لوں گا اور اس کا پانی پیوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم ممکن ہے اگر میں تجھے یہ دے دوں تو مجھ سے اس کے سوا بھی مانگے. بات کرے گا نہیں یا اللہ اگر یہ مل جائے میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں مانگوں گا. اللہ اکبر. رب تعالیٰ سے وعدہ کرے گا اس کے علاوہ نہیں مانگوں گا. اس کا رب اسے معذور جانے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر صبر نہیں ہو سکتا. یہ اتنا پیارا درخت ہے، خوبصورت ہے، اس کا سایہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا. اب سنیں ذرا، اللہ اکبر. وہ اس کا سایہ لے گا، اس کا پانی پیے گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا درخت اس کے سامنے کیا جائے گا جو پہلے سے زیادہ اچھا ہوگا. وہ کہے گا میرے رب مجھے اسی درخت سے قریب کر دے، اچھا تاکہ میں اس کا پانی پیوں، اس کا سایہ لوں. میں تجھ سے اس کے سوا اب نہیں مانگوں گا. فرمایا گیا ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے سوا نہیں مانگے گا؟ پھر فرمایا گیا ممکن ہے کہ میں تجھے اس سے قریب کر دوں. اللہ تو مجھ سے اس کی سوا کوئی اور مانگے؟ نہیں جانا، اور نہیں مانگوں گا. میں اس کے قریب کر دے اور نہیں مانگوں گا. اچھا اللہ تعالیٰ اس کو معذور جانے گا. آپ کے کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ چکا ہے جس پر صبر مشکل ہے. اتنی پیارا درخت ہے، اتنا پیارا، پہلے سے زیادہ پیارا ہے. اللہ اس کو اس کے قریب کر دے گا. اب سنتے جائیں کہ میرا رب کتنا قریب ہے. قریب ہو گیا، اب اس کا سایہ لے گا، پانی پیے گا. اب دیکھے گا کہ ایک اور اللہ اکبر درخت ظاہر ہوا جو پہلے دونوں سے زیادہ اچھا ہے، پہلے دونوں سے زیادہ خوبصورت ہے. کہے گا اللہ مجھے اس کے قریب کر دینا. اللہ اکبر مجھے اس کے قریب کر دے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ فرمائے گا کہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کی بات نہیں مانگوں گا؟ کہے گا ہاں یا رب لیکن یہ آخری میرا سوال ہے. کیا کہے گا؟ یہ میرا آخری سوال ہے، بس یہ آخری میں چیز مانگ رہا ہوں، اس کے بعد نہیں مانگوں گا، کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا. اللہ اکبر. اب روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ بار بار سوال کر رہا ہے، بار بار سوال کر رہا ہے، اور اللہ اس کے ہر سوال پر اس کو عطا کر رہا ہے. بار بار وعدہ توڑ رہا ہے. وہ بار بار کہتے ہیں پھر نہیں مانگوں گا، وہ پھر مانگتا ہے، اللہ پھر عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ جملہ ہے جس کی تشریح علماء نے لکھی ہے، لیکن یہاں دیکھیں میرے رب نے کیا فرمایا. فرماتے ہیں کہ اب وہ جنت والوں کی آواز کو سنے گا. جنت والے باتیں کر رہے، ان کی آواز سنے گا. اب کہے گا یا اللہ مجھے بس ان کے قریب کر دے، اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا. مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے قریب، جنت والوں کے قریب اس کو کر دے گا. جب قریب پہنچ گیا اب آوازیں سنتا ہے، کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے اس جنت میں داخل کر دے. جی اگر میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو پھر سوال ہی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ اکبر اے ابن آدم مجھے تجھ سے فراغت نہیں ہوتی. اب یہ ہے حدیث کا ترجمہ، علماء نے اس کی تشریحات بیان کی ہے. کیا تجھے یہ بات راضی کرے گی کہ میں تجھے دنیا اور دنیا کی مثل
آئے ہائے میرا رب کتنا کریم ہے. رب کیا فرمائے گا؟ اے بندے کیا تجھے یہ بات راضی کرے گی کہ میں تجھے دنیا اور اس دنیا کی مثل اس کے ساتھ اور دے دوں؟ اب بندہ کہے گا، عرض کرے گا اے رب مجھ تو مذاق کرتا ہے، تو رب العالمین ہے. یہ اس کو یقین نہیں آ رہا. اب ویسے یہ جملہ نہیں کہہ سکتے، لیکن سجاد نے فرمایا وہ بندہ یہ کہے گا اس لیے کہ وہ حیران ہو گیا نا کہ مجھے ایک درخت ملا، پھر دوسرا ملا، پھر تیسرا ملا، پھر جنت کے قریب. آپ رب فرما رہے اتنا زیادہ. فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود جب یہ روایت سنا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، تو آپ ہنس پڑے اور کھل کیا مسکرائے. پھر فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کس چیز سے مسکرا رہا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، لوگوں نے کہا کہ ہاں بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور بھی ایسے ہی مسکرائے تھے. اللہ اکبر. کیا کہا مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں. بھائی پوچھ کے باقاعدہ، یعنی ہوتا ہے کہ آپ سوال کرو مجھ سے. بتانا یہ تھا کہ اور کوئی سبب نہیں ہے، حضور مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرا رہا ہوں. اب مجھے بتائیے یہ ہے میرا رب، یہ ہے ہمارا رب. اب یہ جو فراغت والا ہے اس کے میں عرض کر دوں تھوڑا جلد صاحب، علماء نے اس کے تراجم مختلف کیے ہیں کہ مجھے تجھ سے فرصت نہیں، اس طرح کے یسرینی کے الفاظ ہے حدیث پاک کے اندر. اس کا مرقات نے سب سے بہتر ترجمہ یہ کیا ہے کہ تو کیا ایسی چیز کی مانگ کرے کہ جو تجھے مل جائے اور تو پھر اس پر راضی ہو جائے. یہ سب سے بہتر ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے بھی، اور اس کا معنی بھی اچھا ہو جاتا ہے کہ تو کیا ایسی چیز تجھے مل جائے کہ پھر جس پر تو راضی ہو جائے اور اس کے بعد کوئی سوال نہ کرے. میرا رب بڑا کریم ہے. آ جائیے اس ماہ مبارک کی ابھی ایام باقی ہیں، آپ توبہ کر لیں. میرا رب اتنا کریم ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب یہ آخری مسئلہ ایک سماعت فرما لیں جو انتہائی اہم ہے، اور یہ پہلے میں عرض کر دوں جو واقعتاً تو معذور ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا مسئلہ ضرور بیان کر دیں. یہ یقین جانے انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے. ایک دو منٹ میں ذرا یہ سماعت فرما رہے ہیں. انتہائی اہم مسئلہ ہے. ہمارے اب آپ نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ یہ کیونکہ ہم نے اس پہ بعض اعتکاف میں تو ہم کر چکے ہیں، تفصیلی بات ہماری ہو چکی ہے، اور اب آپ کی فرمائش تھی کہ یہ مجمع جب زیادہ ہو تو مسئلہ یہ بیان کیا جائے. کرسی پر نماز پڑھنا، ایک تو آپ کو کچھ عرصہ اگر پیچھے آپ چلے جائیں گے تو آپ کو کہیں بھی کرسی کا وجود بھی نہیں ملے گا. ایک تو یہ میں نے پہلے کہہ دیا جو حقیقت میں معذور ہیں ان کو نکال کر، اور 100 میں سے شاید کوئی ایک معذور ہو جو میں آپ مسئلہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو بھی کرتے ہیں، آپ غسل بھی کرتے ہیں، آپ مسجد میں آتے بھی ہیں، آپ ٹائم بھی دیتے ہیں، سب کچھ آپ نے کیا. اگر آپ احادیث کا مطالعہ کر لیں یا فقہا کو پڑھ لیں کرسی پر نماز پڑھنے کے بارے میں، تو میرے خیال میں ایک بندہ بھی کرسی پر بیٹھ کے نماز نہ پڑھے، کیونکہ وقت نہیں ہے تو میں نے جلدی سے عرض کرنا ہے. اتنا ضروری ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. قیام جس کو آپ کہتے ہیں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ دیوار کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے تو اینڈ پہ کھڑا ہو سب سے آخر میں دیوار کے ساتھ، اور دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے کھڑا ہو جائے، وہ پھر بھی قیام کرے. اور فرمایا عصا کے سہارے اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر بھی وہ کھڑا ہو. پھر فرمایا خادم کے سہارے اگر کھڑا ہو سکتا ہے وہ پھر بھی کھڑا ہو. اور آپ سنیں سجدہ کے بارے میں. سجدہ جو ہے آپ زمین پہ کریں گے، آپ زمین پہ بیٹھے زمین پہ سجدہ کریں، یا زمین سے 12 انگل اونچی. اب یہ 10 ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک ہاتھ ہے، یہ 2 ہاتھ ہو گئے، اب یہ کتنے ہو گئے؟ 10 انگل. 2 انگل اس کے اوپر اور کر لیں، یعنی یہ 12 انگل بنیں گے. تو 12 انگل زمین سے اٹھی ہوئی کوئی چیز ہو، اس سے زیادہ اوپر ہوگی تو پھر منع ہے. بس کوئی ایسی چیز ہو جو 12 انگل ہو اس پر بھی سجدہ کر سکتا ہے. اگر وہ زمین پر سامنے کوئی چیز رکھ لے جس کی اونچائی صرف 12 انگل ہو، اس سے اونچی نہ ہو، اس پر بھی اگر وہ سجدہ کر سکتا ہے تو وہ زمین پر ہی سجدہ کرے گا بیٹھ کر. سن لیں مسئلہ، دوبارہ سن لیں. زمین پر بیٹھ جائے اور جیسے مرضی بیٹھ جائے. مثلا اس کی پاؤں کا مسئلہ ہے، وہ 2 زانوں نہیں بیٹھ سکتا تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائے.
زمین پر بیٹھے اور زمین پر ہی کسی چیز پر رکھی ہوئی 12 انگل اونچی چیز پر وہ سجدہ کرے. اب آگے سنیے گا. جو سجدہ بالکل نہیں کر سکتا, سرے سے نہیں کر سکتا, اس کی کمر کا اتنا مسئلہ ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا, نہ زمین پر نہ 12 انگل اونچی چیز پر. اب یہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو, اس سے قیام خود بخود ختم ہو گئے. یہ شرعی مسئلہ ہے. جو سجدہ بالکل نہیں کر سکتا, قیام خود بخود اس سے, یعنی دین نے چھوٹ دے دی کہ اب آپ سے قیام خود بخود ثابت ہو گئے. اب کھڑے آپ نہ بھی ہو, اب صرف زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھیں. اب ایسا سنیے آپ نے. اب آپ مجھے بتائیں, جب وہ زمین پر بیٹھے گا اور 12 انگل اونچی چیز پر سجدہ کرے گا, نمبر 2 نہیں کر سکتا, پھر وہ زمین پر بیٹھے گا اور اشارے سے نماز پڑھے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کرسی کی ضرورت کہاں ہے؟ آپ بعد میں سوچ لینا, گھر جا کے بھی سوچ لینا. یعنی جب شریعت نے یہ کہا کہ زمین پہ بیٹھے کیوں بیٹھ جائیں, تشہد میں بیٹھ جائیں, ایک پاؤں فولڈ کر لیں, ایک کو جیسے آپ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں. آپ زمین پہ بیٹھ گئے, آپ نے رکوع میں تھوڑا جھکنا ہے اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ. تو مجھے بتائیے اب اس میں کرسی کا کنسیپٹ کب آیا اور کہاں سے آیا؟ یعنی کرسی کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی. بھائی کرسی پہلے سے آئی تھی کہ سامنے انہوں نے پھٹی بنائی تھی کہ وہاں سجدہ کرے. علماء نے فرمایا بھائی یہ تو 12 انگل سے بہت اونچا ہے, تو آپ کے سجدے کا مسئلہ بن جائے گا. وہ آگے سے ختم ہو گئی, وہ پھٹی تھی ختم ہو گئی. اب کرسی بھی بیٹھنے کا کوئی وجود ہی نہ رہا. اس لیے آپ کو کسی کتاب میں کرسی کا ذکر نہیں ملے گا سرے سے. میری گزارش ہے, آپ آتے ہیں میری بزرگوں سے ہاتھ باندھ کے, بلکہ گزارش ہے, خدا را وقت نہیں ہے, مجھے ایسے ایسے مسئلے بتائے گئے کہ ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے, وہ کرسی کا کے نماز پڑھ رہا ہے. بتائیے مجھے, ایک بندہ 10 گھنٹے چوک میں کھڑے کرسی بھی نماز پڑھ رہا ہے. یار کتنا ظلم ہے, یقین جانیے. میری گزارش ہے, پھر آپ ناراض بھی مت ہوئیے گا, خدا کے لیے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں. زمین پہ بیٹھ جائیں, اس میں عاجزی بھی ہے, اس میں انکساری بھی ہے, اور طریقہ بھی یہی ہے. اس لیے آپ کو پرانی کتابوں میں کرسی کا وجود نہیں ملتا, کیونکہ لوگ بیٹھ کر زمین پر نماز پڑھتے تھے, اور اس میں عاجزی ہے, اور میرے رب کو عاجزی پسند ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. باخر دعوانا ان الحمد